تیسرا بیت مضاف ہے، بیت الخراج لکھ دو، بیت الخراج والجزیہ، خراج والجزیہ۔ اور چوتھا بیت بیت و مال بیت و مال بالا لکھ سکتا ہوں، دائے لفظ ہے، بعد و شدہ یہ عین، بیت و مال بائے گم شدہ مال۔ یہ 4 بیت ہیں۔ ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی فرماتے تھے کہ کسی بھی خانقاہ پر ایسا نظام نہیں ہے کہ ان 4 وجود کو الگ الگ رکھا جاتا ہو، 4 اکاؤنٹ ہوں، آج کل اکاؤنٹ کہہ دیں، 4 اکاؤنٹ ہوں، ایک اکاؤنٹ میں صدقہ ہو، ایک اکاؤنٹ میں خمس ہو، ایک اکاؤنٹ میں ہدیہ ہو، ایک اکاؤنٹ میں صرف۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑوی تھے، گولڑا شریف کے، وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کے ہاں یہ 4 بیت ہیں، 4 اکاؤنٹ الگ الگ ہے، کیونکہ 4 کے مصارف الگ ہے، مصرف الگ ہے، سب کو الگ الگ خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ سب اپنی جیب میں ڈالیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور اسلام بھی تو پوچھا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی نے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال ہدیہ کیا، پیش کیا، تو آپ نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی صدقہ ہے، اس نے کہا ہم بھی کھاتے۔ دوسرے دن جا کر پیش کیا تو آپ نے فرمایا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم کھاتے ہیں، یہ ہدیہ ہمارے خلاف۔ پوچھا اس سے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ، زکوٰۃ ہے یا غیر؟ یہ فرض ہے پوچھنا ان لوگوں پر جن کو مال دیا جاتا ہے، اور آج کل اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، فرق نہیں ہے، جو چیز بھی آئے سب ایک ہی بیت میں رکھی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے، بلکہ قصداً جو سجادہ نشین حضرات ہیں ہمارے علم کے مطابق وہ سب مال اکٹھا کر کے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے اموال کی نہ زکوٰۃ نکالتے ہیں نہ عشر نکالتے ہیں۔ بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں، ہر باغ میں عشر ہوتا ہے، گھاس میں بھی عشر ہے، گنے میں بھی عشر ہے، ساری چیزوں میں عشر ہے، کوئی نکالتا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی نیک ہے تو وہ نفل بہت پڑے گا، اللہ بہت کرے گا، ساری رات جاگے گا، تہجد پڑھے گا، جب مالی عبادات کو دیکھا جائے گا تو اس میں صفر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب خمس ایک تو تھا غنیمت کا خمس۔ غنیمت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان فوجیں غیر مسلم فوجوں سے جہاد کرتی ہیں، قتال ہوتا ہے، اس میں جو اس کا مال آتا ہے ان کا وہ غنیمت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے آدمی بھی، عورتیں اور مرد بھی مال غنیمت میں ہوتی ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں اس کا، یہ تو رہا نہیں، جہاد ہی ختم ہو گیا، اس لیے غنیمت کے تو نہیں ہے۔ دوسرا کیا؟ معادن اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں، زمینوں میں پیدا کر رکھا ہے،
معادن، معدن کی جمع حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ فرمایا کہ لوگ جو ہیں یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی پیدا کردہ کانے ہیں، کوئلہ کے بھی کان ہیں لیکن حدیث میں صرف ذہب اور فضہ کا ذکر ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خمیر میں ذہب اور فضہ جیسی روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ جاہلیت میں بہت بڑے دلیر ہوتے ہیں، بہت کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب مسلمان ہو جائیں تو اس میں بہتر ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ سارے لوگ جو ہیں اسلام کے سب سے زیادہ بہتر اور خلفائے راشدین اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین مہدیین۔ اب بلوچستان میں بہت ذخائر نکلے، آپ بتائیں کون سے ذخیرے نکلے؟ یہ جو گیس ہے یہ بھی ذخیرہ معدن ہے، تیل نکل رہا ہے وہ بھی معدن ہے، سونا اور چاندی نکلی تھی، پتہ نہیں ابھی ٹھیکہ کینسل ہوا یا نہیں ہوا، یورپی ممالک میں سے کسی کو ٹھیکہ دیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، ان سے خمس سب کا نکلتا ہے۔ اب گیس کا خمس نکالیں تو کتنا بنے گا پتہ نہیں، اربوں کھربوں روپے بنائے گا۔ سنا یہ ہے کہ ایران میں خمس نکالتے ہیں، وہ خمس پر عمل کرتے ہیں۔ اب خمس کا حکم یہ ہے، اب خمس بھی ہے، ایک ہوتے رکاز دفینے، لوگ اپنا خزانہ زمین میں دفن کرتے تھے، بھئی یہ جب ضرورت ہوگی تو نکال دیں گے۔ حضرت عباس جب مکہ سے چلے ایک روایت کے مطابق بدر کی طرف، تو انہوں نے کئی کلو سونا اپنے مکان میں دفن کیا اور بیوی سے کہا ام فضل یہ سونا ہے اتنے کلو، اگر میں اس لڑائی میں مارا گیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بچوں کے کام آئے، اور اگر واپس آ گیا زندہ تو پھر نکال لیں گے اور ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کریں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورہ سے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق کے مشورہ سے، سب کو کہا فدیہ دو، آزاد کرتے ہیں ہم تمہیں، حضرت عباس بھی ان لوگوں میں تھے جن کا فدیہ تھا، حضرت عباس کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا بھی فدیہ دینا ہے، اپنے بھتیجوں کا بھی دینا ہے، حضرت عقیل کا بھی فدیہ دینا ہے، جو اس وقت کفر کی حالت میں گرفتار ہو کے آئے تھے۔ تو حضرت عباس اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ایک روایت میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کیا ہے، 10 اونٹ تھے، وہ راستے میں ہم نے باری باری ضیافت میں خرچ کر دیے، ذبح کر دیے، کھا گئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس چچے وہ سونا کہاں ہے جو آپ اپنی بیوی ام فضل کو کہہ رہے تھے کہ یہ میں دفن کر رہا ہوں، اس کا خیال کرنا، واپس آ گیا تو اٹھا لیں گے، نہیں تو کتنے کلو سونا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ اس کمر میں تو سوائے میرے اور میری بیوی کے کوئی بھی نہیں تھا، اگر یہ بتایا ہے آپ کو تو اس ذات نے بتایا جس کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے، تو اللہ نے بتایا ہے، تو آپ سچے رسول اور سچے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں دفینہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے دفینہ، ابھی کل پرسوں فیس بک پر ملتان میں بہت بڑا دفینہ ملا، کنویں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بادشاہ ہوتے ہیں نا، اب تو بینک ہو گئے نا، بینک جو ہمارے حکمران ہیں بینکوں کو بھرتے ہیں، اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ سارا سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، سونا خریدا زمین میں، کنواں کھود دیا کنویں میں،
اب وہ مر گئے، پتہ نہیں کسی کو اچانک موت آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دفینہ، اس کا بھی خمس ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ حقدار خمس کے بنی ہاشم ہے، سید ہے۔ اب یہ خمس نہیں رہا تو زکوٰۃ سید لے نہیں سکتے، خمس بھی بیچارے ہے ہی نہیں۔ اب اس سے فائدہ سنا یہ ہے کہ ایران نے اٹھایا، میرے پاس کشمیری آئے تھے سید، انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ داروں میں اکثر لوگ جو ہے نا خمس دینے کی وجہ سے، ایران سے خمس ملتا ہے لاکھوں میں، تو وہ اب اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں۔ مجھے کہنے لگا تم لوگ خمس کیوں نہیں دیتے؟ یہ زکوٰۃ کرتے ہو، سید کو ملتی نہیں زکوٰۃ، تو جتنے غریب سید ہیں، اور تو کوئی نہیں ہے، بہت غریب ہیں، چوکیدار بہت سے لوگ ہیں، میں نے پوچھا کیا ہے آپ سید ہیں؟ سید ہیں۔ تو ایک شخص میرے ساتھ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا یہ حکومتوں کا کام ہے، اب گیس کا خمس اور فلاں کا خمس یہ کھا گئے سارے۔ تو یہ خمس کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ خمس بنی ہاشم کو ترجیح دیا جائے گا، اور باقی جو بیوت ہیں ان کے مصارف لکھے ہوئے ہیں، پلوں کے لیے مسالے اور حکومت کے اخراجات کے لیے یہ سارے مسالے ہوں گے۔ تو اب جو مال بچ گیا ہے اس کا کوئی وارث نہیں بن رہا، اور آخری وارث تو نہیں تھا موسیٰ علیہ بجمیع المال، وہ بھی نہیں ہے، تو مال کو دریا میں پھینکیں؟ اگر نہیں، بیت المال۔ اب اس پر ہمارے نوشی لوگ، یہ بھی مولانا نظام الدین کرانوی اور اسی طرح یہ سراج شریفیہ ہے، میر سید شریف جو علامہ تفتزانی کے زمانے کے لوگ ہیں، بہت پرانے لوگ ہیں، شریفیہ لکھا سراجی کی شرح۔ حالانکہ یہ منطقی لوگ تھے لیکن فقہ بھی محض، وراثت بھی محض، فقہ وراثت ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، منطق میں بادشاہ تھے، بڑی کتابیں لکھی۔ تو یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ بیت المال صحیح نہیں رہا، یعنی بیت المال میں آپ پیسے جمع کرائیں گے تو وہ عدلے تللے رشوت کے کھا جائیں گے۔ جیسے آج کل جتنے ٹیکس جمع ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سارے حکمرانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں ہمارے علماء نے فتویٰ دیا کہ حکومت کو زکوٰۃ نہیں دی جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ مصرف میں خرچ نہیں ہوتی بلکہ بڑے بڑے لوگ کھا جاتے ہیں۔ خود زکوٰۃ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہمیں کہنے لگا کہ ہم جتنی بھی زکوٰۃ ہے یہ افسران کھا جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ جعلی قسم کے ایک یونیورسٹی کے 10-10 ہزار طالب علموں کو جو جعلی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، جعلی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان کو زکوٰۃ تقسیم کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں ان کے منتظمین اور ناظمین اور متمم، اور اصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ اسی طرح بیت المال کا مال جو آپ کو بتا رہے ہیں کسی کا وارث کوئی نہیں ہے تو وہ براہ راست مسکینوں اور فقیروں کو دے دو، براہ راست دے دو، حکومت کو نہ دے، خائن حکومت۔ اور اس وقت میرا خیال دنیا میں کوئی مسلمانوں کی حکومت ایسی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق جو خائن نہ ہو۔ الحمدللہ یہ بارش ختم ہو گئے۔ اب مبانے کا ذکر ہے کتاب کے اندر، ہر چیز کے لیے کوئی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، تو وراثت کی رکاوٹیں بھی ہیں، تو وراثت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں جو ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا۔ فصل فی الممانے، ممانے سے شروع ہوگی فصل، تو ان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کل۔ آج سبق یہیں ختم ہو گیا۔ وارثوں کی ترتیب اسی طرح ہے، مسائل کے استخراج کے لیے بھی انشاءاللہ کل وقت ملے گا تو وہ قواعد ذکر کریں گے جو اصول ہیں، مسئلہ بورڈ پر لکھ کے ہم کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔